بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ قد افلح المؤمنون، یقیناً فلاح پائی ہے ایمان لانے والوں نے۔ اب اس کو تھوڑا سا پس منظر کو دیکھیں۔ پس منظر یہ ہے کہ مکہ کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت مبارکہ جو شروع ہوئی تو اس کے آغاز میں ہی اللہ کے نبی کا ساتھ دینے والے جو لوگ تھے وہ بالکل اس معاشرے کا وہ کمزور طبقہ تھا جس کو سب سے زیادہ دعوت حق نے اٹریکٹ کیا سب سے پہلے، اور اس کمزور طبقے نے فوراً سے اس دعوت کے اوپر لبیک کہا، لیکن ظاہر ہے کہ وہ ہر حیثیت میں کمزور تھے اور غلام لوگ تھے، غریب لوگ تھے۔ اب یہ لوگ جیسے ہی اسلام کے اندر داخل ہوئے اور کچھ اگر تاجر اور کوئی امیر لوگ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسے بھی داخل ہوئے تو ان کی بھی حالت یہ ہوئی کہ ہر طرح کا جو سوشل بائیکاٹ اور اکنامک بائیکاٹ تھا اس کے نتیجے میں وہ بھی پہلے والی پوزیشن پہ معاشرے میں نہیں رہے، ان کی حالت بھی اس معاشرے نے بالکل ابتر کر دی۔ اس ساری صورتحال کے اندر اہل ایمان بالکل یعنی وہ ہر حوالے سے اپنے آپ میں ایک اضطراب کا شکار ہو چکے تھے، ایک مشکل اور تشدد کے اندر سے گزر کے وہ اتنے زیادہ مضطرب ہو گئے تھے کہ وہ مطلب سوال کرنا شروع کر دیا تھا انہوں نے کہ یار یہ اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی، کب آئے گی، کیسے آئے گی، یہ سارے معاملات۔ بہرحال اس نقشے کو اگر آپ سامنے رکھیں نا کہ بلال حبشی رضی اللہ عنہ ایک طرف کہ جن کی حالت یہ ہے کہ ایک ظاہر ہے کہ غلام ہیں اور کچھ اوباش اور شرارتی قسم کے لڑکوں کے ہاتھ میں ان کے گلے میں رسی ڈال کے دے دی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ اسے مکہ کی گلیوں میں گھسیٹو، نشان عبرت بناؤ سب کے لیے، اور پھر ان کو کئی گھنٹے تپتی ہوئی ریت کے اوپر، یعنی آپ اس کیفیت کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ ہم لوگ آپ یہ گرمیوں کے اندر مسجد سے نکلتے ہیں، صحن میں پاؤں نہیں رکھا جاتا، یعنی 2 4 5 سیکنڈ کی بات ہوتی ہے اور وہ بھی ہم سے برداشت نہیں ہو رہا ہوتا، لیکن عرب کی وہ صحرا اور ان کی تپتی ہوئی وہ ریت، اس کے اندر تصور کریں کہ کس طرح ایک آدمی اپنے آپ کو اس حیثیت میں وہ قائم رکھ سکتا ہے، کس طرح وہ اپنے آپ کو مضبوط رکھ سکتا ہے کہ اس کے اوپر یہ سارے تشدد ہوں اور وہ پھر اس کے باوجود احد احد کی صدائیں لگائے۔ خباب بن ارت، حضرت خبیب رضی اللہ عنہ اور باقی تمام صحابہ کے معاملات آپ کے سامنے، لیکن جب یہ ظلم اور تشدد اپنی انتہا کے اوپر، اپنی پیک کے اوپر تھا، اس ٹائم میں آپ دیکھیں کہ ایک صحابی رسول آتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی اب تو ہماری بس ہو گئی ہے، ان لوگوں نے تو اب ہمارے اوپر جو تشدد ہے اس کی انتہا کر دی ہے، اب تو آپ اللہ سے کوئی مدد کی دعا کریں، اب تو ان کے لیے کوئی غارت ہونے کی دعا کریں، اب تو ان کو تباہ کرنے کی کوئی بات کریں۔ یعنی ایک بات بڑی اہم تھی کہ اس ٹائم میں بھی وہ یہ بات کر رہے تھے کہ ان کے غارت ہونے کی دعا کریں، یعنی اسلام کے اوپر وہ شک نہیں کر رہے تھے۔ یہ وہ مسئلہ ہے، میرے اور آپ کے اوپر تھوڑی سی آزمائش آتی ہے، ہم کہتے ہیں پتہ نہیں اللہ بھی ہے کہ نہیں، لیکن ایمان والوں کی صفات کے اندر کیا آ رہا ہے کہ اس وقت بھی ان کا ایمان یہ ہے کہ اللہ کے نبی دعا کریں گے تو یہ غارت ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی وہ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کا غصہ ایک دم ابھر کے آیا اور انہوں نے کہا کہ خباب بن ارت رضی اللہ عنہ تھے کہ خباب تم سے پہلے ایسی قومیں بھی گزری ہیں کہ جن کے اندر اہل حق کو لوگوں نے ان کو لوہے کی کنگھیوں سے ان کے جسموں کے اوپر سے گوشت کو اتارا اور ان کا آرے سے 2 ٹکڑے ان کو کیا، سنسار کیا، اس طرح کے تشدد کیا، لیکن وہ حق کے اوپر قائم رہے۔ یہ سارا کا سارا آپ تھوڑا سا پس منظر رکھیں اور دوسری طرف اہل قریش کو دیکھیں، ان سرداران کو دیکھیں، وہ لوگ کہ جو ان کے چاپلوس تھے، ان کی نوکریاں کرنے والے تھے، ان لوگوں کی حالت کو دیکھیں تو ان کی کیفیت یہ تھی کہ وہ بڑے پھل پھول رہے تھے، بڑے ان کے یعنی معاشرے کے اندر ان کا ایک دبدبا تھا، روب تھا، اور وہ دندناتے پھرتے تھے کہ دیکھو یہ بڑے آئے تھے کہ ہم اللہ کا سچا دین لے کر آئے ہیں، دیکھو ان کی کیا حالت کی ہے ہم نے کہ آج یہ کسی کو منہ دکھانے کے نہیں ہیں، کوئی باہر نکلنے کے قابل نہیں ہے، یہ دیکھو ہم بلال کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، یہ دیکھو ہم خبیب کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، یہ دیکھو ہم خباب کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، یہ دیکھو ہم نے عمار بن یاسر اس کے والد اور اس کی والدہ کے ساتھ کیا کیا، یہ دیکھو حضرت سمیہ کے ساتھ ہم نے کیا کی۔ یعنی یہ پورا کا پورا جو نقشہ تھا وہ موجود تھا کہ ایک طرف وہ باطل اور طاغوت کے علمبردار ہیں کہ جو پوری طرح سے پیک پر ان کی کامیابی ہیں، اور دوسری طرف یہ کمزور اور بہت مٹھی بھر اہل حق ہیں کہ جو ہر طرح سے ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں۔ اس دور میں اللہ رب العالمین یہ آیت اتارتے ہیں اور یہ سارے کے سارے میرے اور آپ کے جو سٹینڈرڈز ہیں ہم نے اپنی زندگیوں میں جو بنائے کامیابی کے، ان سٹینڈرڈز کو اللہ توڑتے ہیں قد افلح المؤمنون کہہ کے کہ یہ سارے کے سارے جو مومن ہیں جو دنیاوی اعتبار سے بظاہر ناکام ہو گئے، معاذ اللہ یہ بالکل انہوں نے کوئی گھاٹے کا سودا کر لیا، لیکن اہل حق ہی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اصل میں کامیاب ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ کے نزدیک کامیابی کے معیار پہ قائم کیا گیا۔
تو یہ اصولی بات میرے اور آپ کے سامنے اس سورہ مبارکہ سے آتی ہے کہ کامیابی کے جو بھی سٹینڈرڈز میں نے اور آپ نے بنائے ہیں بنیادی طور پر اللہ کے ہاں وہ سارے کے سارے سٹینڈرڈز بالکل مختلف ہیں۔ بڑی گاڑی، زیادہ پیسہ، لگژریس لائف سٹائل، بہت زیادہ دنیا میں اپنی خواہشات کو پورا کرنا، بہت زیادہ کھیل کود، بہت زیادہ تماشا، یہ ساری کی ساری باتیں اگر یہ کامیابی کا معیار ہوتا پھر ابو جہل کامیاب تھا، پھر ابو لہب کامیاب تھا، پھر کیسر و کسریٰ کامیاب تھے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ یہ سارے کے سارے لوگ ذلیل و رسوا ہوئے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو اہل ایمان کو سب سے پہلے ایک اللہ تعالیٰ امید دلا رہے ہیں، ان کے اندر ایک تقویت کا باعث بنانے والی آیت نازل کر رہے ہیں کہ دیکھو کامیابی کا اگر کوئی معیار ہے تو وہ کامیابی کا معیار اللہ رب العالمین کے راستے میں اپنی جانیں دینا ہے، اللہ کے راستے میں قربانیاں دینا ہے۔ اور پھر اللہ نے قرآن میں یہ ساری وضاحت بھی کر دی نا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے خوف سے، خطر سے، رنج اور غم سے، جانوں اور مالوں کے نقصان سے، پھلوں کی قلت سے۔ یہ اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں۔ اور وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور کن لوگوں کے لیے خوشخبری ہے؟ ان لوگوں کے لیے جو صبر کرنے والے ہیں۔ کس چیز کی خوشخبری ہے؟ ظاہر ہے اللہ رب العالمین کی ہمیشہ رہنے والی جنتوں کی خوشخبری ہے۔ اچھا، اب ان مومنین کی کچھ صفات کا بھی ذکر کیا کہ یہ مومن جو کامیاب ہونے والے ہیں آخر وہ کون سے بنیادی اصول ہیں کہ جن کو پورا کرنے والے ہیں، جن تقاضوں کے اوپر یہ پورے اترنے والے ہیں، ان تقاضوں کا اللہ تعالیٰ آگے ذکر کر رہے ہیں۔ اور ان میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ الذین ھم فی صلاتہم خاشعون، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی نمازوں کے اندر خشوع پیدا کرنے والے ہیں، اپنی نمازوں کے اندر اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرنے والے ہیں۔ خشوع بنیادی طور پر عاجزی، انکساری کو کہتے ہیں، اور یہ عاجزی اور انکساری جو ہے اس کا تعلق ظاہر سے بھی ہے اور اس کا تعلق باطن سے بھی ہے، اور احادیث میں اس کی بڑی تفصیلات آئی ہیں۔ ظاہر سے مراد کیا ہے؟ ظاہری خشوع کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ اس سے مراد ظاہری خشوع وہ ہے کہ جو نماز کے اندر ہماری جو پوزیشنز ہیں، جو نماز کا ایک پورا کا پورا ایک اس کا ڈسپلن ہے، وہ ظاہری خشوع سے تعلق رکھنے والی چیز ہے کہ آدمی اللہ کے سامنے جب کھڑا ہوتا ہے تو اس کے ذہن میں یہ خیال موجود ہو کہ واقعتاً اللہ کے سامنے کھڑا ہے۔ ظاہر ہے کہ ذہن میں خیال ہوگا تو اس کے اثرات اس کی باڈی کے اوپر بھی ہوں گے۔ اگر یہ تصور ہی موجود نہیں ہے کہ میں کس ہستی اور کس ذات کے سامنے کھڑا ہوں تو پھر کون سا خشوع اس کے ظاہر پہ بھی ہوگا؟ پھر تو وہ کبھی کان کھجائے گا، کبھی وہ بال سیدھے کرے گا، کبھی اس کے خارش ہونا شروع ہو جائے گی، کبھی اس کی آنکھیں بند ہونا شروع ہو جائیں گی، کبھی اس کو ٹائم گزرنے کی فکر ہوگی۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہیں؟ بنیادی طور پر یہ وہ ہیں کہ جو تقویٰ کے مخالف کھڑی ہوئی ہیں، کہ جب آدمی کے دل کے اندر خشوع نہیں ہوتا تو اس کی نماز کس طرح کی ہے؟ وہ بالکل بے ڈھنگی اور بے رنگ سی نماز ہے کہ جس کا نہ اس کو روحانی طور پہ اس کو اثر محسوس ہوتا ہے، اور پھر وہ آہستہ آہستہ یہی کہتا ہے کہ یار نماز پڑھنے کا تو دل ہی نہیں کرتا، لہٰذا اس نماز سے آہستہ آہستہ وہ باغی ہو جاتا ہے۔ تو پہلا اصولی بات اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر اہل ایمان نے کامیاب ہونا ہے تو باقی ساری کی ساری باتیں بعد میں، سب سے پہلے اسے کیا کام کرنا ہوگا؟ اپنی نمازوں کے اندر خشوع کو پیدا کرنا ہوگا، اپنی نمازوں کے اندر اللہ کے تقویٰ کو پیدا کرنا ہوگا، اور اپنے آپ کو اس بنیاد پہ قائم کرنا ہوگا کہ جس بنیاد کے اوپر پھر دین کی پوری عمارت کو قائم ہونا ہے بعد میں۔ اچھا، اب اس نماز میں ظاہر ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ خشوع پیدا کیسے ہو؟ یہ بنیادی سوال ہے نا۔ میرے اور آپ کے سامنے یہ بالکل واضح ہے کہ آپ کوئی بھی زبان سیکھتے ہیں، آپ کوئی بھی چیز دیکھتے ہیں، آپ کچھ بھی پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ بہت اصولی بات ہے کہ اس چیز سے واقفیت ہونا، اس کی گہرائی میں اترنے کے لیے بنیادی تقاضا ہے۔ فار ایگزامپل میرے سامنے کوئی چائنیز آتا ہے اور بہت کوئی وہ ایموشنل بات کر رہا ہے یا بہت زیادہ وہ اسپرچول کوئی بات کر رہا ہے، لیکن مجھے چائنیز نہیں آتی، تو میں اس کی بات کا کیا اثر لوں گا؟ میں تو ظاہر ہے کھڑا دیکھتا رہوں گا کہ یار یہ ہمیں بول رہا ہے کچھ پتہ نہیں، کوئی سمجھ رہا ہوگا پتہ نہیں یہ مجھے گالیاں دے رہا ہے، سمجھ رہے ہیں نا بات کو؟ جس طرح عربی کہیں پہ لکھی ہو تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ قرآن لکھا ہوا ہے، یعنی عربی نہیں آتی تو کوئی عربی گالیاں دے رہا ہوگا تو ہم کہیں گے یار سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ الٹا کام ہو جائے زبان نہ آنے کی وجہ سے۔ تو اللہ کے بارے میں یہ جو پوری نماز کا جو تصور موجود ہے اس کے بارے میں کیا کہا گیا کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ سے ملاقات کرے تو وہ کیا کرے جی؟ وہ نماز ادا کرے۔ اب یہ کس طرح کی ملاقات ہے کہ جس کے اندر آدمی کو یہی نہیں پتا کہ جس کے ساتھ میں ملاقات کر رہا ہوں میں اس سے بات کیا کر رہا ہوں؟ یعنی ایک تو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ کوئی آپ کے ساتھ کوئی بات کر رہا ہے اور آپ کو نہیں پتا ہوتا یار اگلا کیا بات کر رہا ہے، قابل قبول ہے کہ اس کو کوئی اور زبان آتی ہے، یار یہ کیا بکواس بات ہوئی کہ آپ کسی کے ساتھ کوئی بات کر رہے ہیں اور آپ کو نہیں پتا آپ کیا بات کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں نا بات کو؟ تو اگر آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ آپ بات کیا کر رہے ہیں
تو دل کے اندر، قلب کے اندر اس کا خشوع خضوع، نیکی مل جائے گی، 10 نیکیاں مل جائیں گی ایک حرف کے اوپر، لیکن دل کے اندر تقوی اور خشوع نہیں پیدا ہوگا۔ وہ پیدا کرنے کے لیے کیا ہونا ہوگا؟ نماز کا بنیادی طور پر اس کو سیکھنا، اس کا ترجمہ اور یہ سمجھنا کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں۔ یہ پہلا سٹیپ ہے جو خشوع کی طرف آدمی کو لے کر جائے گا۔ اور یہ دیکھیں ہم کتنی مشکل کتابیں پڑھتے ہیں، ہم نے اپنی پوری زندگی کے اندر کیا کچھ نہیں پڑھا۔ نماز کا ترجمہ آپ یقین کریں 1 دن کی بات ہے، 2 دن چلیں، 10 دن کہہ لیں، اس سے زیادہ کی بات نہیں۔ آپ سب لوگوں کے لیے بالکل آسان سا وہ ترجمہ ہے، یہاں پہ ابھی بیٹھ کے بھی ہم اس کو یاد کر سکتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں اگر ہماری زندگیاں 20 سال ہم نے گزار لیے اور ہمیں نماز کا ترجمہ بھی نہیں آتا، ہمیں یہ بھی نہیں پتہ ہم اللہ سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں تو بات کیا کر رہے ہیں، تو یہ اللہ کیا سوال نہیں کریں گے قیامت کے روز ہم سے کہ تم نے یہ ساری کی ساری ہر طرح کی کتابیں بھی پڑھ لیں، ہر طرح کا نالج لینے کی کوشش بھی کر لی، لیکن جو میرے ساتھ ملاقات کو آتے تو کبھی یہ بھی نہیں سوچا کہ میں اپنے رب سے جا کے بات کیا کرتا ہوں۔ تو ظاہر ہے کہ اگلا سٹیپ تو پھر کوئی کور ہو ہی نہیں سکتا۔ پاکستان میں ایک صحافی ہیں، تو انہوں نے اپنا ایک واقعہ سنایا۔ انہوں نے کہا کہ میرا ایک دوست تھا، وہ SI ہوا نا، تو ایک دفعہ ہم عصر کی نماز پڑھ رہے تھے، تو نماز کے بعد جب ہم مسجد سے باہر نکلے تو میں ظاہر ہے کہ باہر آ کے کھڑا ہو گیا اور اس کا انتظار کرنا شروع کر دیا، وہ بھی نماز پڑھ رہا تھا۔ کہتے ہیں میں 5-7 منٹ میں 8 منٹ میں نماز پڑھ کے آ گیا ہوں گا، اس کے بعد میں آدھا گھنٹہ کھڑا رہا اس کے انتظار میں کہ یار بندہ نہیں آیا باہر۔ آدھے گھنٹے بعد وہ بندہ باہر نکلا اور اس نے کہا کہ یار تم پیدائشی مسلمان لوگ تو بڑے خوش قسمت ہو کہ تم نماز کی جو فیلنگز ہوتی ہیں وہ صرف 5 منٹ میں بنا لیتے ہو، مجھے 30 منٹ لگ گئے کہ میں نماز کی وہ فیل بنا سکوں۔ اور وہ کہتے ہیں میں سوچ رہا ہوں یار نماز کی فیل کیا ہوتی ہے؟ یعنی کہ جس بندے نے صحیح معنی میں سمجھ کے جو ایمان لایا ہے اس کو پتہ ہے کہ نماز کیا ہے، اس کو پتہ ہے کہ یہ تو اللہ سے ملاقات ہے۔ اللہ سے ملاقات یعنی آپ تصور کریں اگر میں اور آپ اللہ سے محبت کرتے ہوں، والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اہل ایمان اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں، تو مجھے بتائیں آپ دنیا میں کسی بھی انسان سے محبت کرتے ہوں اور آپ کو موقع ملے اس سے ملاقات کا، تو آپ اور میں جیسی نماز پڑھتے ہیں ہم ایسی ملاقات کریں گے؟ سوچیں نا ذرا۔ تو پھر محبت کا دعویٰ ٹھیک ہے، ہمارے اوپر صادق آتا ہے اگر ہمیں نماز کا مطلب ہی نہیں پتہ۔ ظاہر ہے کہ اس طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ یار محبت ہے ہی یہ کہ آپ کسی آدمی کے ساتھ ایسے منسلک ہو جائیں کہ آپ کے صبح و شام میں وہ آ رہا ہے، آپ کو ملاقات کا موقع مل رہا ہے، تو یہ آپ کی بڑی خوش قسمتی ہے۔ اچھا آپ پتہ نہیں کس طرف جا رہے ہیں، میں ماں کی محبت کی بات کر رہا ہوں یار، ساری کی سنجیدہ ہو گئے اتنے۔ تو بات یہ ہے کہ وہ آپ کا بنیادی، آپ کے ذہن میں یہ بات موجود ہوتی ہے کہ یار اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ملنا، اس کے ساتھ بات کرنا، یہ آپ کی زندگی کے گولڈن ٹائمز میں ہوتا ہے، اور اس کو آپ اپنے لیے بہت زیادہ بینیفیشری بھی بناتے ہیں، اپنے لیے بہت زیادہ مسرت حاصل کرنے کا باعث بھی بناتے ہیں۔ اگر وہ ساری چیزیں نہیں ہوتی تو پھر ہم یہ کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ جو ہماری محبت ہے وہ سچی ہے؟ نہیں دعویٰ کیا جا سکتا نا۔ اور امپیکٹ کیا آئے گا؟ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ اللہ یہ کہتے ہیں کہ بے شک نماز برائی اور بے حیائی کے کاموں سے بچاتی ہے۔ بس یہ ایک سکیل ہے، اگر آپ کی نماز آپ کو برائی اور بے حیائی کے کاموں سے بچا رہی ہے اس کا مطلب کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اور اگر نہیں بچا رہی تو اس کا مطلب پھر آپ کو یہ غور کرنا چاہیے کہ کیا واقعی میں اور آپ نماز پڑھ بھی رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے۔ ٹھیک ہے جی، تو پہلا کام اس میں اصولی یہی ہے کہ میرے اور آپ کے اوپر یہ لازم ہے، یہ فرض ہے۔ باقی تمام جو علوم ہیں ان کی فرضیت نہیں ہے، آپ سائنس، ٹیکنالوجی، یہ سارے فرض کفایہ علوم ہیں کہ جن کو ہم فرض سمجھ کے پڑھتے اور دیکھتے ہیں اور ان کو اہمیت دیتے ہیں، لیکن دین کا جو علم ہے وہ ہر مسلمان مرد اور عورت کے اوپر فرض ہے۔ اگر اس علم کے اندر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز کرتا ہے آدمی تو بنیادی طور پر وہ اصل میں اپنے ایمان کو گھاٹے میں ڈال رہا ہے، اس کا سودا کر رہا ہے۔ اچھا جی، آگے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین هم عن اللغو معرضون۔ اب دوسری صفت کیا ہے ان لوگوں کی جو ایمان والے ہیں کہ یہ تمام لوگ ہر طرح کی لغو چیز سے اعراض کرتے ہیں۔ ہر طرح کی جو لغو چیز ہے مومن جو ہے ان سے دور بھاگتا ہے۔ لغو کہتے کس کو ہیں؟ ہر وہ چیز جس کا کوئی اچھا مقصد نہ ہو وہ لغو ہے۔ یعنی اگر آپ کوئی کھیل کھیلتے ہیں اور اس کا کوئی اچھا مقصد نہیں ہے وہ لغو ہے۔ اگر آپ کچھ کھاتے ہیں اور اس کا آپ کے جسم کو کوئی اچھا فائدہ نہیں ہوتا وہ لغو ہے۔
اگر آپ کچھ پہنتے ہیں اس کا آپ کو فائدہ نہیں ہے، وہ لغو ہے. اگر آپ کچھ کماتے ہیں یا کچھ کمانے کے لیے کوئی کام کرتے ہیں، اگر اس کا آپ کو فائدہ نہیں ہو رہا وہ لغو ہے. اب تھوڑا سا میں اور آپ اپنی زندگیوں کو نکال کر دیکھنا شروع کر دیں کہ یار میں اور آپ یہ جو زندگیاں گزار رہے ہیں ان کے اندر ہماری زندگی کے 24 گھنٹے کے اندر سے کتنے گھنٹے ہیں کہ وہ لغویات کے اندر جا رہے ہیں. فار ایگزامپل موبائل پہ بیٹھا گیم کھیل رہا ہوں اور کھیلتا جا رہا ہوں، او نماز بھی گزر گئی، 4 گھنٹے بھی گزر گئے، بیٹری بھی ختم ہو گئی، چلو اب چارجنگ پہ لگاؤں گا. تو کیا ہے جی یہ لغو ہے. آپ کے جسم کو کوئی فائدہ ہوا؟ الٹا بجلی اتنی مہنگی ہے اس کا بھی نقصان کر دیا ہے، موبائل کی بیٹری بھی خراب ہوگی. تو یہ کیا ہے؟ لغو ہے. تو مومن کیا ہے؟ وہ اپنے آپ کو ہر لمحے امتحان گاہ میں سمجھتا ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ یار یہ جو بھی لمحہ گزر رہا ہے نا اس کا میری آنے والی جو حقیقی زندگی ہے اس کے اوپر ایک امپیکٹ ہے، اصل میں اس کا نتیجہ مجھے ملنا ہے. تو جس بندے کے دل میں یہ ایمان موجود ہو کہ میری آنے والی زندگی کا نتیجہ اس عمل کے صورت میں برآمد ہوگا تو پھر وہ آدمی اپنی زندگی کا کوئی لمحہ کیسے ضائع کر سکتا ہے. امام راضی کہتے ہیں کہ ایک بزرگ سے میں نے یہ جو زمانہ اور اس کی جو وقت ہے، یہ جو جس طرح گزرتا جا رہا ہے اس کی حقیقت کو سمجھا. انہوں نے ایک جو واقعہ بیان کیا جو سورہ عصر میں اللہ نے فرمایا والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، انسان سراسر خسارے میں، گھاٹے میں. یعنی یہ جو وقت گزر چکا ہے اور جو آنے والا وقت گزرے گا وہ اس بات پر گواہ ہے کہ تمہاری طرح کے میری طرح کے پہلے بھی لوگ تھے جو یہ کہتے تھے کہ یار یہ سب کچھ کر لوں گا تو یہ کامیاب ہو جاؤں گا، یہ سب حاصل کر لوں گا تو میں بڑا کوئی اپنے آپ کو کامیاب آدمی کنسیڈر کروں گا. لیکن وہ سارے کے سارے لوگ آج مٹی میں ہیں اور زمانہ ان کے اوپر گواہ ہے کہ یہ سارے کے سارے کہاں پہ تھے؟ خسارے میں تھے. تو انہوں نے کہا کہ ایک برف فروش سے میں نے اس خسارے کا مطلب سیکھا جو کہہ رہا تھا کہ رحم کرو اس شخص کے اوپر جس کا سرمایہ پگھلا جا رہا ہے. یعنی وہ برف جو ہے ہر لمحے کے ساتھ وہ پگھل رہی ہے تو وہ ختم ہو رہی ہے. وہ جس طرح ختم ہوتی جا رہی ہے اس کا وہ جو سارا کا سارا سرمایہ وہ ختم ہو رہا ہے. اصل میں یہ برف نہیں ختم ہو رہی. تو جو ایک لمحہ میری اور آپ کی زندگی کا گزر ہے اصل میں میرے اور آپ کے پاس یہ موقع ختم ہو رہا ہے کہ آخرت میں جو میری اور آپ کی زندگی ہے اس کو کتنا لگژریس میں نے اور آپ نے بنانا ہے. یہ موقع ختم ہو رہا ہے اصل میں، یا خدا نہ خواستہ وہ کسی اور طرف تو نہیں مجھے اور آپ کو لے کر جا رہی. تو یہ اہل ایمان کیا کرتے ہیں؟ ہر طرح کے لغو چیزوں سے بچتے ہیں. لیکن اب مسئلہ کیا ہے؟ ہماری اس پوری سوسائٹی کے اندر آپ دیکھیں مجموعی طور پہ آپ کو ہر وہ کام جو لغو ہے وہ اس طرح سے آپ کے سامنے مطلب اس کو پالش کر کے اس کو پیوریفائی کر کے رکھا گیا ہے کہ آج جو اچھے خاصے سمجھدار لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مطلب اسلامک ویلیوز کو سمجھنے والے ہیں وہ بھی اپنے آپ کو ان سے نہیں بچا پاتے. یہ جو ڈیفینیشن ہے اس کے اوپر آج آپ ساری یہ چیزیں جتنی بھی میرے اور آپ کے معاشرے میں ہو رہی ہیں، ہمارے ان تعلیمی اداروں کے اندر ہو رہی ہیں، ان کو آپ ذرا ان کے اوپر فٹ کر کے دیکھیں تو کیا یہ ساری کی ساری باتیں لغویات میں شامل نہیں ہیں؟ ابھی یہ آپ کی وہ ڈرامیٹک کلب اور مووی سوسائٹی جو پروگرام کر رہی ہے، اب دیکھیں یہ ایک میڈیکل کالج کے اندر ایک پروگرام ہو رہا ہے اور آپ ان لوگوں کو سمجھانا چاہتے ہیں، جا کے بتانا چاہتے ہیں کہ یار یہ کام نہ کرو، یہ بہت برا ہے، یہ فلاں ہے، تو اس کے لیے آپ احادیث بھی پیش کرتے ہیں، آپ اس کے لیے قرآن کی آیات بھی دیتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں کس طرح کا ان کے اوپر عقل کے اوپر ایک پردہ پڑا ہوا ہے کہ ان کو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی. یعنی وہ اس چیز کو اس طرح سے ان کے سامنے موڈیفائی کر دیا گیا کہ جو چیزیں یعنی ہمارے معاشرے کا جو بالکل ان پڑھ چٹا جاہل آدمی تھا نا اور وہ خرافات کے اندر مبتلا، ہر طرح کا گند کے اندر مبتلا آدمی تھا، یہ جو سارے کے سارے کام ہوتے تھے مخصوص جگہوں پہ وہ آدمی وہاں پہ جاتا تھا. آج ہمارے ان اداروں کے اندر اس کو ایک یعنی اس طرح کا لباس پہنا کے ہمارے سامنے پیش کیا کہ جی کول لگیں گے، یہ تو بڑا اچھا. یہ سارا میڈیا نے جو کارستانی کی ہے. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایسی بات نہیں ہے، ان لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ یہ سارے کے سارے جو معاملات ہیں یہ گناہ اور کبر اور جہالت ہے، یہ بے حیائی اور فحاشی اور ریانی ہے. یہ اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے کہ ان لوگوں کو اس بات کا علم نہیں ہے، ان کو یہ ساری کی ساری باتیں پتہ ہیں. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ان کے ذہنوں میں وہ جو خواہش پرستی ہے، وہ جو اپنی زندگی کو شیطانیت کے راستے پر اور لغویات کے راستے پر لگا دینا اور اس کے نتیجے میں کچھ وقتی طور پہ تھوڑا سا یعنی آرام لینا، تھوڑا سا اپنے آپ کو سیٹسفیکشن دینا اور اس کے بعد پھر رات کو تکیوں میں منہ دے کے رونا، یہ بھی انہی کی زندگی کا اصل میں حصہ ہے. تو یہ سارا کچھ وہ اس سے حاصل کر رہے ہیں. تو ان کے سامنے تو آپ جا کر ایک ہی بات رکھیں اصولی کہ دیکھیں ہم آپ سے کوئی اور بات نہیں کرتے. آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل مانتے ہیں، علی ابن طالب رضی اللہ عنہ کو اپنا آئیڈیل مانتے ہیں
کیا آپ فاطمہ رضی اللہ عنہ کو اپنا آئیڈیل مانتے ہیں؟ کیا آپ عائشہ اور خدیجہ رضی اللہ عنہ کو اپنا آئیڈیل مانتے ہیں؟ ہر مسلمان لڑکا اور لڑکی اس کی مجبوری ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں آئیڈیل مانتا ہوں. تو ان سے ایک ہی بات، ایک ہی سوال کریں کہ یار یہ جو آپ پروگرام کر رہے ہیں، جو ایونٹ آپ کر رہے ہیں، اگر آج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی زوجہ حضرت خدیجہ اور حضرت عائشہ ہوں، علی ابن طالب اور ان کی زوجہ فاطمہ بنت محمد ہوں، تو کیا وہ اس ایونٹ کے اندر شامل ہوں گے؟ کیا وہ اس کے اندر آئیں گے؟ کیا اس سے بڑا کوئی سوال ہو سکتا ہے سمجھنے کے لیے؟ تو ظاہر ہے کہ کوئی اندھا بھی یہ نہیں کہے گا، عقل سے عاری انسان بھی یہ نہیں کہے گا کہ وہ اس طرح کسی جگہ پہ آئیں گے. تو انہیں کہیں اگر آپ ان کو رول ماڈلز مانتے ہیں تو پھر آخر کیوں آپ ان لغویات کا حصہ بن رہے ہیں؟ آخر کیوں اپنے آپ کو یہ پورا کا پورا ویسٹ کا جو ماڈل ہے خرافات کا، ہمیں پرپز لیسنس زندگیاں ہماری کرنے کا، اور پھر ہمیں ان چیزوں میں الجھانے کا جن چیزوں کا کسی پریکٹیکلی کسی بھی اچھی چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی ہمارے جو پورا کا پورا ہمارا کلچر ہے اس کے بھی وہ خلاف ہے، اور خود ہماری جو ذات ہے، ہماری اپنی جو جان ہے، اس کے اوپر بھی اس کے سارے نیگیٹو اثرات ہیں. تو آخر کیوں آپ ان چیزوں کا شکار ہوتے ہیں؟ ان کے ساتھ جا کے بات کرنا یہ میرا اور آپ کا بنیادی فرض ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص برائی کو دیکھے اپنے ہاتھ سے روکے. یعنی سٹینڈرڈ کیا ہے کہ جب برائی کو دیکھو تو اپنے آپ کو تم نے اتنا امپاور کرنا ہے، طاقتور بنانا ہے تو کہ تم ہاتھ سے روک سکتے ہو اس کو پکڑ کے، اگر وہ نہیں رک رہی زبان سے روکنے کے نتیجے میں. لیکن دوسرا کام کیا، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے پھر زبان سے روکو. اگر وہ بھی طاقت نہیں ہے پھر کہا کہ دل میں برا جانو، اور یہ کمزور ترین ایمان کا درجہ ہے. اب مسئلہ کیا ہے کہ جو ہمارے اسلام پسند لوگ ہیں جنہوں نے یہ ساری کی ساری کمپین کرنی تھی، لوگوں کو سمجھانا تھا، اب وہ بھی دل میں برا جاننے تک آ گئے. دیکھیں مسئلہ یہ نہیں ہے کوئی رکتا ہے یا نہیں رکتا، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ کی کوشش سے کوئی امپیکٹ پڑتا ہے یا نہیں پڑتا. نوح علیہ السلام کی 950 سال کی کوشش سے کون سا امپیکٹ پڑا ہے بتائیں مجھے؟ کیا نوح علیہ السلام ناکام ہو گئے؟ انہوں نے اس دعوت کو کیوں یہ کہہ کر نہیں چھوڑ دیا کہ اللہ یہ لوگ بات ہی نہیں مان رہے، مجھے یقین ہو گیا کہ انہوں نے بات نہیں ماننی. لیکن نوح علیہ السلام نے آخری لمحے تک بھی اپنے بیٹے کو پکارا کہ تمہاری فلاح اسی میں ہے کہ تم واپس آ جاؤ. تو مجھے اور آپ کو کیا چیز مایوس کر رہی ہے؟ میرے اور آپ کے سامنے اللہ کے نبی نے ایک سٹینڈرڈ رکھے، ہم نے اس پہ بس عمل کرنا ہے، کوئی اور دوسری بات نہیں ہے. اثر پڑتا ہے نہیں پڑتا، ہاں اس کو زیادہ سے زیادہ مؤثر بنانا، اس کے لیے پلاننگ کرنا، اس کے لیے کوشش کرنا، یہ ہمارا بنیادی فرض ہے. لیکن یہ کہ اس سے پیچھے ہٹ جانا، خاموش ہو جانا، خاموش ہو جانے والی آواز آپ سوچیں کتنا برا لگے گا. کیا مومن کی غیرت کو یہ گوارا کرے گا کہ اللہ کے مقابلے میں شیطان آتا ہے اور شیطان اپنی طرف سے ایک بڑا کوئی کارنامہ کرتا ہے، یہ سارے ایونٹس اور یہ ساری چیزیں، اور اللہ کی طرف سے بھی ایک صدا ہے، اللہ کی طرف سے بھی ایک آواز ہے، اور اللہ کی طرف سے جو آواز اٹھ رہی ہے وہ اس شیطان کے مقابلے میں دب جائے، وہ خاموش ہو جائے؟ کہ اللہ کی آواز کو خاموش کرنا میری اور آپ کی غیرت گوارا کرے گی؟ اس آواز کو نہیں روکنا. تو لوگوں کے پاس جائیں، ان کے ساتھ بالکل یہ بات کریں کہ یار یہ جو خرافات یہ کر رہے ہیں، کیا محمد رسول اللہ اور ان کی اولاد اور جن لوگوں کو آپ کہتے ہیں فاطمہ بنت محمد، کیا یہ لوگ ان کو اپنا آئیڈیل مانتے ہیں؟ یہ اس طرح کے ایونٹس کے اندر کبھی شریک ہوتے؟ اور اس وقت تو یعنی یہ انسانیت کا مسئلہ بنا ہوا ہے. یہ تو یعنی اگر کوئی بندہ آپ کی موریلٹی کو نہیں مانتا، اسلامک ویلیوز کو نہیں مانتا، اس سے اس کو فرق نہیں پڑتا، تو انہیں جا کے کہیں کہ اس وقت پوری دنیا کے اندر آپ حالات دیکھیں، غزہ کے اندر مطلب 40,000 ہماری مائیں بہنیں، ہمارے بچے، ہمارے بھائی کٹ گئے، 14,000 ان میں شیرخوار بچے، چھوٹے بچے ہیں جو بدترین تشدد کے نتیجے میں شہید ہو گئے. ٹھیک ہے، ہاسپٹل پورے کے پورے ہاسپٹل جن کے اندر مطلب کئی طرح کی خواتین کے جن کے ڈیلیوری کیسز تھے، کوئی شیرخوار بچے تھے، پورے ہاسپٹلز انہوں نے اڑا دیے وہاں پہ. آپ سوچیں تو صحیح کہ مطلب اس وقت پوری دنیا کے اندر یہ کنڈیشن ہے، اور جو ڈاکٹرز جو انسانیت کے کسٹوڈین ہیں اپنے آپ کو کہنے والے، اگر وہ ان خرافات کا حصہ ہوں گے تو یار کس طرح ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ انسانیت کے اوپر؟ یعنی یہ تو بالکل اسی طرح ہے کہ آپ کے ہمسائے میں آگ لگی ہوئی ہے، آپ کے ہمسائے میں کوئی فوت ہو گیا اور آپ کے گھر میں بڑے بڑے میوزک سسٹم لگے ہوئے ہیں اور ان میں بڑے بڑے جو ہے وہ سنگرز اپنے جو بھی خرافات ہیں وہ بک رہے ہیں. تو یہ تو بالکل اسی طرح کی بات ہے. اور اللہ کے نبی نے تو ہمسائے سے بڑھ کے بات کی ہے کہ مومن تو یہ پوری امت ایک جسم کی مانند ہے. تو اس جسم کا ایک حصہ ایسا ہے جس کے اوپر مسلسل وار ہو رہے ہیں، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جا رہے ہیں، اس کے اندر بچے کٹ رہے ہیں، اور یار آپ لوگ ان خرافات سے نہیں نکل پا رہے. ایک دفعہ فن فیئر ہو رہا ہے، پھر میوزیکل کانسرٹ ہو رہا ہے، پھر اب یہ خرافات آ گئی ہیں. تو
تو ان کو یہ سمجھائیں کہ یار آپ اپنے آپ کو انسانیت کے کسٹوڈین کہتے ہیں. جس ویسٹ کی تقلید کے اندر اور اندھی غلامی کے اندر آپ ان ایونٹس کو کر رہے ہیں جن کا نہ آپ کے کلچر سے تعلق ہے، نہ آپ کی مورل ویلیوز کے ساتھ اور اسلامک ویلیوز کے ساتھ کوئی تعلق ہے، ان چیزوں کو آپ اس کی اندھی غلامی کے اندر کر رہے ہیں، تو آج اس ویسٹ کے اندر، امریکہ کے اندر، برطانیہ کے اندر، فرانس کے اندر اتنے بڑے بڑے احتجاج ہوئے. یعنی یہ خرافات کرنا تو دور کی بات ہے، ان لوگوں نے اپنی کلاسز کا بائیکاٹ کر دیا، وہاں پہ ٹینٹس لگا کے، وہ نان مسلمز ہیں سارے، ان کا وہ ایک جسم کی مانند نہیں ہے ہمارے ساتھ، اور انہوں نے کہا کہ یار یہ انسانیت، بیسک ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے، کس طرح ہم خاموش رہ سکتے ہیں. کوئی کلاس، نو کلاسز، دھرنوں کے اوپر انہوں نے اپنے بورڈز لگا دیے اور اس کے بعد کئی دن تک انہوں نے اپنی کلاسز نہیں لی. زبردست احتجاج ریکارڈ کیا. آج عالمی سطح پہ بیانیہ بدل گیا کہ وہاں پہ اب جتنے بھی امیدوار ہیں صدارت کے، وہ کہتے ہیں یار ہم نے جنگ بند کرانی ہے. اس سے پہلے وہ کیا کہتے تھے؟ ٹھیک ہے وہ دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن پہلے وہ کہتے تھے کہ ہم اسرائیل تو ہمارا باپ ہے، ہم تو اس کے پیچھے کھڑے ہیں ہر طرح سے. تو ان کو یہ بات سمجھائیں کہ یہ تو انسانیت کا مسئلہ ہے. چلیں اسلام کو نہیں مانتے، انسانیت کو مان لیں. اور اللہ کے نبی نے بڑی سخت تنبیہ کی، کہا کہ میری تمام امت کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے سوائے اعلانیہ گناہ کرنے والوں کے. آپ ایک کمرے میں بیٹھے ہیں، آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اپنی پرسنل لائف میں، انسان کمزور ہے، گناہ ہو سکتا ہے. گناہ کرے گا، توبہ کرے گا، واپس پلٹے گا، اللہ اس کو معاف کرے گا. ایک آدمی باہر نکل کے کھڑا ہو جاتا ہے، اعلان کرتا ہے کہ میں یہاں پہ کو گیدرنگز کروں گا، میں یہاں پہ میوزیکل کانسرٹس کروں گا، میں یہاں پہ ڈرامیٹک کلب اور مووی سوسائٹیز یہاں پہ چلاؤں گا، تو اس کے نتیجے میں وہ جتنے بھی خرافات وہ کر رہا ہے تو یہ اعلانیہ گناہ ہے، اعلانیہ برائی اور بے حیائی اور فحاشی پھیلا رہا ہے. اچھا یہ باتیں بھی اب بری لگیں گی، ان کے سامنے جا کے کہیں گے یہ برائی، بے حیائی اور فحاشی، وہ کہیں اس میں کون سی فحاشی ہے؟ تو انہیں کہیں کہ ہماری یہ بات ہی نہیں، ہم یہ کہتے نہیں فحاشی ہے. جا کے آپ اللہ اور اس کے رسول کے سٹینڈرز نکالیں اور ان کے اندر دیکھیں فحاشی ہے کہ نہیں. کہ علی ابن طالب کو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ اے علی، اگر ایک نظر جو اچانک پڑ جاتی ہے غلطی سے، اس کے بعد دوسری نظر کسی خاتون کے اوپر، غیر محرم کے اوپر ڈالتے ہو تو وہ حرام ہے، ناجائز ہے تمہارے لیے. ان کے اندر جہاں پہ مطلب پورے ایکٹس کروائے جا رہے ہیں لڑکیوں کو سٹیجز پہ بلا کر، اس کو آپ کہتے ہیں جائز ہے، اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے. اچھا اس کے بعد پھر فرمایا والذین ھم للزکاۃ فاعلون، اہل ایمان جو ہیں یہ زکوٰۃ کے طریقے کے اوپر عامل ہوتے ہیں. اب دیکھیں زکوٰۃ کا طریقہ کیا ہے، اس کو ذرا تھوڑا سا بات کو سمجھیے گا. ایک آپ نے پڑھا ہوگا قرآن کے اندر یؤتون الزکاۃ، وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. یہ پڑھ رہے ہیں للزکاۃ فاعلون، زکوٰۃ کے طریقے کے اوپر عامل ہوتے ہیں. زکوٰۃ کا مطلب کیا ہے جی؟ پاک کرنا اور نشو نما دینا. اب وہ مال کے اوپر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے کہ جب آدمی اپنے مال سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں اس کا مال پاک ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ زکوٰۃ کے طریقے پر عامل ہونے کی بات ہے، یعنی انسان ذات زکوٰۃ کے طریقے پر عامل ہوتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اپنی ذات کو پاک کرنا، اپنی ذات کا تزکیہ کرنا. قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، جس نے اپنے آج کو اپنے جو گزرا ہوا کل ہے اس سے بہتر بنا لیا، وہ کامیاب ہے. اگر آپ کے کل اور آپ کے آج میں کوئی فرق نہیں ہے تو بنیادی طور پر آپ ایک ناکام انسان ہیں اللہ کے نبی کی حدیث کی روشنی میں، کہ برباد ہو گیا وہ شخص کہ جس کا کل اس کے آج سے بہتر نہیں ہے. والذین ھم لفروجہم حافظون، اور ایمان والے اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. اور اس میں اصولی رہنمائی آ گئی الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، سوائے اپنی بیویوں کے اور ان عورتوں کے جو ان کی ملک میں ہوں، ان پر وہ قابل ملامت نہیں. فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، البتہ جو اس کے علاوہ کچھ اور چاہیں وہی زیادتی کرنے والے ہیں. اہل ایمان اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. اللہ کے نبی نے اس بارے میں فرمایا کہ آدمی مجھے دو باتوں کی گارنٹی دے، ضمانت دے، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. وہ دو چیزیں جن کی حفاظت کی ضمانت دینی ہے: دو جبڑوں کے درمیان موجود زبان، اس کا استعمال، اور دو ٹانگوں کے درمیان شرمگاہ، اس کا استعمال. کہ جو اس کا استعمال اللہ اور اس کے رسول کے خلاف نہیں کرتا، ان کے احکامات کے خلاف نہیں کرتا، اللہ کے نبی یہ کہتے ہیں میں اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ جنتی ہے. اور پھر یہ بہت اصولی بات بھی کر دی نا کہ اس کے علاوہ جو کچھ بھی کوئی کرے گا تو وہ کیا کرنے والے ہیں؟ وہ زیادتی کرنے والے ہیں. دیکھیں یہ جتنے بھی فتنے ہیں، یہ میڈیا کے فتنے اور جتنے بھی باقی آپ کے سامنے موجود چیزیں ہیں، ان سے بچنے کا یہی راستہ ہے کہ اپنے سب سے پہلے آپ کا جو سوشل میڈیا اس کو پاک کریں.
دیکھیں یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ابھی دیکھیں کتنے الگوریدمز جس طرح کام کرتے ہیں، اس کا نقصان بھی ہے، اس کا فائدہ بھی ہے۔ آپ اپنے پورے کے پورے سوشل میڈیا، فیس بک کو، انسٹا کو، یوٹیوب کو ہر طرح سے پاک کر سکتے ہیں، جو آپ دیکھنا چاہیں آپ وہ لا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے اس میں کچھ نہ کچھ پھر بھی رہتا ہے، لیکن وہ اس طرح کا نہیں ہوتا کہ جو آدمی کو مغلوب کر لے۔ تو اپنے آپ کو سب سے پہلے آنکھوں کے ذریعے سے جو آپ کے دل تک وہ پورا کا پورا فتنہ منتقل ہو رہا ہے، تو پہلا جو اس کا رابطہ ہے اس کو کاٹ لو۔ اس کو کاٹنے کا ذریعہ کیا ہے کہ آج کے دور میں سب سے بڑا فتنہ سوشل میڈیا، پھر آپ کی کو گیدرنگز، آپ کی ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ، یہ ساری چیزیں، ان کے اندر اپنی نگاہوں کو جھکانا، اور وہ ساری جو ہدایات ہم نے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ جو جینڈر ریلیشنز میں ہم نے پڑھا، ان ہدایات کو پورا کرنا، پھر اپنے آپ کو بچایا جا سکتا ہے۔ ورنہ یہ جو فتنہ ہے، جو برائی اور بے حیائی کا فتنہ ہے، یہ فتنہ اصل میں آدمی کو کہیں کا نہیں چھوڑتا، اس سے بچنا بہت مشکل بات ہے۔ والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، اپنی امانتوں اور اپنے عہد و پیمان کا پاس رکھنے والے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس میں امانت داری نہیں اس میں دین ہی نہیں۔ ٹھیک ہے جی، دین کا بنیادی وصف کیا ہے کہ جو آدمی دیندار ہوگا، جو مومن ہوگا، وہ سب سے پہلے کیا ہوگا؟ ایماندار ہوگا، اپنے وعدے کا پابند ہوگا۔ وہ اللہ کے ساتھ بھی اپنے وعدوں کا پابند ہوگا، وہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھی اپنے وعدوں کا پابند ہوگا۔ جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ پابند نہیں ہے وہ پھر اللہ کے ساتھ بھی پابند نہیں ہو سکتا، اس لیے ایمان والوں کی بنیادی صفت ہے۔ اور پھر فرمایا والذین هم علی صلواتہم یحافظون، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں، ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ یعنی اب پہلے کیا بات تھی کہ اپنی نمازوں میں خشوع پیدا کرو، لیکن یہاں پہ اگلی بات کیا آ گئی؟ نمازوں کی حفاظت بھی کرو۔ اب یہ جو بنیادی مسئلہ ہے نا، دیکھیں نماز کے اندر تو کسی قسم کا کوئی کمپرومائز موجود نہیں ہے کہ آدمی اگر یہ سمجھتا ہے کہ وہ بہت ساری نیکیاں کر کے، بہت سارے اچھے کام کر کے دنیا میں نماز چھوڑ کے جنت میں چلا جائے گا، تو بنیادی طور پر اپنے آپ کو ایک دھوکے میں اس نے رکھا ہوا ہے۔ پہلے نمبر پر آپ دیکھیں قد افلح المؤمنون کے بعد اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ اپنی نمازوں کے اندر خشوع پیدا کرتے ہیں۔ یعنی پہلا جو سٹیپ ہے ایمان کی طرف بڑھنے کا، یا پہلا جو تقاضا ہے جس کو پورا کرنا ہے اپنا ایمان ثابت کرنے کے لیے، وہ کیا ہے؟ نماز۔ اچھا، جس نے نماز چھوڑ دی، جس نے اس کو ترک کر دیا، تو اس کے نتیجے میں اس نے گویا کہ پورے دین کو منہدم کر دیا۔ آپ دیکھیں اللہ کے نبی نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ فمن ترکھا فقد ہدم الدین، جس نے اس کو ترک کر دیا اس نے گویا پورے دین کو ترک کر دیا۔ یعنی کوئی ستون کے بغیر عمارت بنانے کا تصور کر سکتا ہے؟ یا بنائی جا سکتی ہے ستون کے بغیر عمارت؟ ستون کے اوپر ہی پوری عمارت قائم ہوتی ہے۔ تو جس نے اس ستون کو گرا دیا اس نے گویا کہ پورے کو پوری اپنی جو عمارت تھی اس کو منہدم کر دیا۔ اور دیکھیں 5 وقت اللہ رب العالمین یہ صدا لگاتے ہیں، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ نماز کی طرف، آؤ فلاح کی طرف۔ اور میں اور آپ اگر اللہ کی صدا کے اوپر اللہ کی طرف نہیں لوٹتے، اللہ کی طرف نہیں پلٹتے، تو معاذ اللہ اگر انسانی سٹینڈرڈز پہ دیکھیں تو ہم اللہ رب العالمین کو ڈس رسپیکٹ نہیں کر رہے کہ میرے والد صاحب مجھے 5 دفعہ بلائیں، آواز دیں اور میں کہوں میں نہیں جاتا، مجھے آواز سنائی نہیں دی، یا چھوڑو یار ابھی دل نہیں کر رہا پھر جاؤں گا، تو بنیادی طور پر میرے والد صاحب کو میں ڈس رسپیکٹ کر رہا ہوں، اور اس کے نتیجے میں سزا بھی کیا ہوگی۔ لیکن اللہ رب العالمین جو میرا اور آپ کا خالق ہے، وہ ہمیں 5 دفعہ دن میں بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہاری کامیابی ہے، میرے لیے نہیں ہے۔ یہ نہ خیال کرنا کہ کہیں اس میں میرا کوئی نفع ہے، نہیں، اس میں تمہاری کامیابی ہے بنیادی طور پر، اگر تم صلاۃ کی طرف آتے ہو، اگر تم نماز کی طرف آتے ہو۔ تو اگر کوئی شخص نہیں پلٹتا، کوئی نہیں لوٹتا، تو گویا کہ وہ اللہ رب العالمین کی بات کو اہمیت نہیں دیتا، اللہ کی پکار کو اہمیت نہیں دے رہا۔ اور اس میں بنیادی طور پر نفسیاتی طور پہ جو مسئلہ ہوتا ہے وہ ایک ہی ہے، یار دل نہیں کر رہا۔ دل کرے یا نہ کرے، نماز فرض ہے، جانا ہے۔ آپ کا دل نہیں کر رہا، اٹھیں جائیں، بالکل بد دل کے ساتھ ہو کے نماز پڑھ کے ہیں، خشوع بھی نہ ہو، نہیں آتا خشوع نہ آئے، نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، جب آنا ہوگا اللہ تعالیٰ دے دیں گے۔ آپ کا کام کیا ہے؟ مسلسل کوشش کرتے رہنا، جب اذان ہوگی، یہ بالکل اسی طرح آپ اپنے امتحان دینا ہے، دل نہیں کر رہا، تیاری نہیں ہے، طبیعت نہیں ٹھیک، لیکن جانا ہے، ہر حال میں پہنچنا ہے، خشوع آئے یا نہ آئے۔ خود اللہ تعالیٰ اس کیفیت میں بندہ تبھی داخل ہوگا نا جب ریگولر ایک چیز کو پریکٹس کرے گا۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اللہ آپ کے اوپر فرشتے اتار دیں اور پہلے دن سے ہی آپ خود بخود آپ کے مسجد کی طرف قدم بڑھ جائیں۔ اس کے لیے پریکٹس کرنی ہوگی، اس کے لیے کوشش کرنی ہوگی۔ وہ کوشش نہیں کریں گے تو پھر اس کے نتیجے میں کیا ہے جی؟ نماز کی طرف کوئی قدم ہمارا نہیں اٹھ سکتا۔ اور اس حوالے سے بالکل ایک اصولی رہنمائی اللہ تعالیٰ نے جو بہت واضح طور پہ قرآن میں دے دی، وہ کیا ہے کہ اہل جنت جب جہنم والوں سے پوچھیں گے کہ تمہیں
کس چیز نے جہنم میں ڈال دیا، ما سلککم فی سقر، کیا چیز تھی جس نے تمہیں آج اس جہنم کا حقدار ٹھہرا دیا؟ تو وہ کیا کہیں گے؟ قالوا لم نک من المصلین، ہم لوگ نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے۔ یعنی اگر کوئی آدمی نماز نہیں پڑھتا، وہ عبد الرحمن، اسامہ، عبداللہ، زینب، عائشہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اپنے آپ کو مسلمان کہنے کے باوجود اس کے دل میں ایمان موجود نہیں ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے بالکل واضح بات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان لوگوں میں شامل فرمائیں کہ جو اپنی نمازوں کی محافظت کرنے والے ہیں۔ آگے جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری نماز سے کنیکٹ ہیں، اور پھر فرمایا اولئک هم الوارثون، یہی لوگ وہ وارث ہیں، الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، جو میراث میں فردوس پائیں گے اور جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ سب کچھ کر کے ملے گا کیا؟ اللہ کہتے ہیں کہ یہ جو 60 سال کی تمہاری بالکل بے ڈھنگ کاش میں گزرنے والی زندگی ہے، اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ تمہیں ایسی جنتوں کے نیچے اندر داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ فردوس کہتے ہیں ایسے باغ کو جو چاروں طرف سے خوبصورت درختوں کے ساتھ ڈھپا ہو، اس ڈھنکا ہو، اس کے اندر پرندے موجود ہوں، اس میں پالتو جانور موجود ہوں، اس میں دودھ ہوگا، اس میں شہد ہوگا، اس میں آپ کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی، اس میں آپ کے لیے خوبصورت تخت ہوں گے، خوبصورت لباس ہوں گے، اور سب سے بڑی بات، نہ کوئی رنج ہوگا، نہ کوئی غم ہوگا، نہ کوئی افسوس ہوگا، اور کبھی وہ وقت ختم نہیں ہوگا، کبھی وہ لگژریز ختم نہیں ہوگی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہیں اس فردوس کے اندر میں داخل کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان جنتوں کا حقیقی معنی میں حقدار ٹھہرائے، اور اس دنیا کے مقابلے میں جو میرا اور آپ کا فوکس ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ آخرت کی طرف مجھے اور آپ کو، میری اور آپ کی توجہ کو مبذول کر دے، اس کو وہاں پہ قائم کر دے، اور مجھے اور آپ کو اللہ اپنے راستے میں استقامت عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر، وما علینا الا البلاغ المبین۔